مبارک مہینوں ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں تھا کہ شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ. شعبان نجو مہینوں ہیں نے رمضان اللہ جو مہینہ. سبحان اللہ. باقی ان مہینے جی خوب قدر کراوا ہے ماشاءاللہ. شعبان جے مہینے جی آمد آئے نے. شعبان کے اندر 5 حروف ہیں یاد رکھ جا. شین، عین، با، الف، نون. سبحان اللہ. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر فرمائیں تھا کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی آئے، عین سے مراد علو یعنی بلندی آئے، با سے مراد بر یعنی احسان آئے، الف سے مراد الفت یعنی پیار آئے، نون سے مراد نور آئے. تو اللہ تعالیٰ ان مہینے میں یہ بدے چیزوں ہوتے جو بندے کے عطا فرمائے تو سبحان اللہ. غوث پاک چنتا ایو مہینوں آئے جن میں نیکیوں لے دروازہ کھولی دین میں اچنتا، برکتوں نازل تھین تھیوں، خطائیوں یعنی غلطیوں معاف کری دین میں اچن تھیوں، لیکن گناہیں جو کفارو جو آئے وہ ادا کرن میں اچے تو ای نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے درود پاک پڑھن جو مہینوں. جی ہاں شعبان جو ہے تو آقا جو مہینوں ہیں نبیوں ان مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھا ہوا ہے. جو آیت درود ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت درود جو ہے یہ بھی شعبان کے مہینے میں نازل تھی. تو ان مہینے میں پاک خوب جو ہے درود پاک بھی پڑھائے. پانچ صحابہ کرام کرو کرنا وا جڑے شعبان جو مہینوں اچھی ونو وہ تو نبی پاک جا پیارا صحابی جنتی صحابی کرو کرنا وا. شعبان جو چاند نظر رکھنو وہ تو صحابہ کرام قرآن پاک جی تلاوت کی طرف متوجہ تھی وننا وا. اپنے پوتے جے مال جی زکات کڈی وجنا وا تاکہ غربا نے مساکین جو انہاں وہ بھی رمضان جی ساری تیاری کری سگن. نے جو بادشاہ ہونا وا، حکام ہونا وا، قیدیے کے برکائے نے جب مقدمہ سننا وا، جن کے رہائی دینی بھی رہائی دینا وا، جن کے جو مقدمہ کلوز کرنو وہ کلوز کری دینا وا. ویپاری کرو کرنا وا، ویپاری پوتے جا قرضہ وصول کری گننا وا، جن جو کوئی دینو وہ دینو گنو پورو کری گننا وا تاکہ پوتے آپ کے ایزی کری گنن نے. جی رمضان جو چاند نظر اچنو وہ غسل کرینے ای صحابہ جو اعتکاف میں گئی یعنی ای پریپیئر تھی نا وا پوتے آپ کے تیار کرنا وا، دنیاوی کمے سے فارغ کرنا وا کہ رمضان جی پراپر عبادت جی تیاری تھی. مگر اج کل حال یہ ہے کہ پا رمضان اچن سے پہلا پوتے جو ویپار جی تیاری کروتا ہے. گھنا لوگ ای پلان کرن تا کہ رمضان میں پیسوں کترو کمائنو ہے. مجھے پیارا بھائی پیارو یاد رکھو رمضان جو مہینوں ہے نا وہ وہاں کے مغفرت بھی لے چاہیے. یہ نیکیوں کمائیں جو مہینوں ہے پیسہ سے جو ور پا کمائیں ہوتا ہے، کاروبار سے جو ور ہلے تو. لیکن شعبان میں شب برات اچھے جڑے پانچا نامہ اعمال اللہ جی بارگاہ میں پیش تین تھا نے اگلو مہینوں رمضان جو ہے تو خدا را اگر کوئی بھاجی نماز میں سستی آئے، دین سے دوری تھی دی آئے، دس از دا رائٹ ٹائم. یہ ٹائم آئے ہوتے آپ کے اللہ نے جو رسول کی طرف راغب کرنو، عبادت کی طرف اچھی ونو نے توبہ کری گنو. اللہ پاک جو ہے پاک کے مہینے جی برکت عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا وا یعنی رمضان کے بعد بدے سے بدارے روزہ نبی پاک شعبان کے مہینے میں رکھنا وا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائیں تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو پسندیدہ مہینوں شعبان جو مہینوں وہ ان میں روزہ رکھنا وا نے پچھے ان کے رمضان سے ملائی دینا وا. حضرت اسامہ بن زید چنتا کہ آپ پیارے آقا سے عرض کرم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤں آئی کہ نعرہ تو ہے کیا شعبان میں جتنا روزہ رکھو تھا رمضان کے علاوہ یہ کوئی مہینے میں اتنا روزہ نہ تھا رکھو. تو آئے فرمایا کہ رجب نے رمضان جو وچ میں کوئی مہینوں ہے لوگ ان سے غافل ہیں اور ان میں لوگے جی جو ہے نا اعمال اللہ جی بارگاہ کی طرف اپاڑن میں اچنتا نے مجھے بھی محبوب آیا اور پسند کرا تو کہ جب جو عمل اللہ جی بارگاہ میں انہیں روزہ دار ہوں اللہ جا نبی بخشائلہ نبی انہیں اتنی فکر کرن کہ اعمال نامہ ان مہینے میں اللہ جی بارگاہ میں پیش تھی نا تو روزے سے ہوا. مگر ان مہینے میں بھی لوگ غافل ہونتا نمازو قضا تھی نہ پانچی ٹیکس رپورٹ پانچی کوئی آڈٹ رپورٹ اچن والی ہوتا ہے کتنا کانشیس تھی ہوتا ہے کتنا فکر مند تھی ہوتا ہے. آگے خبر ہے 15 شعبان جو پانچا نامہ اعمال اللہ جی بارگاہ میں پیش تھی سجے ور جی پانچی جو بھی کارستانی ہے بدے پیش تھی نہیں ہے کتنی غلطی ہوئی پانچی کتنا گناہ ان میں. کم از کم جو آخری ڈی اعمال نامہ پیش تھی سے پہلا جائیں اگر پا ان میں توبہ کری گنو عبادت کری گنو روزہ رکھی گنو نمازوں پڑھی گنو اللہ سے دعائیں کروں اللہ کریم ہے پانچا یہ آخری پنہ اگر سارا ہونا تو اللہ پچھلے ور میں جو گناہ کیا ہونا وہ معاف کرے. بس یہ ہے کہ احساس دے رہا ہے وہ پیغام دے لوں کہ شعبان کے مہینے کی قدر کرو خوب نیکیوں کرو. اللہ پاک لکھے نے آئے کہ مہینے کی قدر نصیب فرمائے کہ خوب نیکیوں کرن دی توفیق عطا فرمائے. مدنی چلن نارنا دیو ان میں انشاءاللہ پاک ایڈی علم دین دی گھڑی گالیوں سکھلنے میں رنتیوں. انشاءاللہ اگلے کلپ میں شب برات جی کرو فضیلت آئے نے ان رات پاک پڑھنو کرو آئے ان رات جی اہمیت کرو آئے انشاءاللہ وہاں بیان کرنا ہے. دعائیں میں یاد رکھ جا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سارا ہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے، سر چشمہ ہدایت ہے. لیکن جو یہ خاص آیتیں ہیں یہ تو براہ راست ہمیں ایڈریس کیا گیا ہے.
تو ایک مومن ہونے کی نیت سے، ایک مسلمان ہونے کی نیت سے یہ لازم ہے کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں کہ رب نے مجھ سے کیا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی اسی ٹاپک کو ہم لے کر آگے چلیں گے، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سبحان اللہ، اور وہ جمعہ کے دن سے متعلق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ سبحان اللہ جمعہ کا دن کتنا مبارک دن ہے، اور اس دن سبحان اللہ اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اسے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں اس دن تلاش کر کر کے نیکیاں کرنی چاہیے، درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، ہو سکے تو جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھیں، سورہ کہف پڑھنے کے تو بہت سارے فضائل ہیں۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، ایک جمعے کو پڑھے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ تو تھوڑی دیر لگتی ہے، 12-15 منٹ سورہ کہف کی تلاوت بھی کر لیا کریں، اور سبحان اللہ جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کریں، صدقہ و خیرات کریں، جتنا ہو سکے نیکیاں کریں۔ ہاں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب جس مقام، جس وقت اور جس یوں سمجھیے کہ جگہ کا شرف اور بزرگی زیادہ ہوتی ہے، یا جس مہینے یا جس دن کی، تو پھر اس دن گناہ کرنا، اس مقام پر گناہ کرنا، اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی باہر روڈ پر گناہ کرے، یقیناً گناہ ہے، مگر مسجد کے اندر آ کر کرے گا تو اس کی پنشمنٹ بڑھ جائے گی نا، کہ اللہ کے گھر میں آ کر بھی گناہ کرنا ہے۔ کوئی عام دن میں گناہ کرے، یقیناً غلط ہے، مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا، وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے، مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنے، اسپیشلی بچنا ہے۔ جمعے کو کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، میں نہیں کہتا عام دنوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے، مگر کتنی افسوس کی بات ہے کہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نہیں پڑھتے۔ ایسا نہ کریں، جمعے کو خاص طور پہ نمازوں کا اہتمام کریں، جمعے کو خاص طور پہ گناہوں سے بچیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہم سمجھنے میں کامیاب ہوں اور اس دن کو امپورٹنس دیں۔ اس کی امپورٹنس کتنی ہے شریعت کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں، کہ قرآن پاک میں پوری سورہ جمعہ نازل کی گئی ہے۔ صرف ذکر نہیں کیا گیا قرآن میں جمعہ کے دن کو، یعنی جمعہ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک پوری سورت قرآن پاک میں نازل کر دی گئی ہے۔ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف دا ڈے آف فرائیڈے۔ اس کو آرڈنری ڈے کی طرح، اس کو عام دنوں کی طرح سیلیبریٹ نہ کریں۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آئے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو قرآن پاک کی ہمیں آیت ہم نے سننی ہے، سبحان اللہ کیا کمال کی آیت ہے اور کیا شاندار اس میں لیسن ہے۔ پارہ نمبر 3 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر ہے 254۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ یعنی سبحان اللہ، اس قرآن مجید کی اس آیت میں ہمیں جھنجھوڑا گیا ہے۔ ایک دن آنا ہے جس دن مال کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ ہاں اچھے لوگوں کے ساتھ رہے ہوگے تو کام آئے گی، برے دوست اور خاص طور پہ اگر غیر مسلم ہیں، ایمان ہی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی کام نہیں آئے گا تمہارے۔ اس دن سے پہلے اس دن کی تیاری کر لو۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس کو اس کی راہ میں خرچ کر لو۔ اب اس آیت کا معنی کیا بنتا ہے ذرا سمجھیے گا۔ اس آیت میں آخرت کا زاد راہ تیار کرنے کا ایک اور طریقہ بیان فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کر لو جو خدا ہی نے تمہیں عطا کیا ہے، اللہ نے دیا ہے نا۔ یعنی یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے، ذرا مل کر جواب دیں گے، ہمیں مال کس نے عطا کیا ہے؟
اللہ نے دیا ہے. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہم کسی کو کوئی پیسے دیں کہ بھئی یہ میرے 50,000 میں ذرا رکھ لو، اور تھوڑے دنوں بعد میں اس کو کہوں یار وہ جو میرے 50,000 تھے اس میں سے 5,000 دے دو، یہ صاحب مجھے 5,000 واپس دے دیں. انہوں نے مجھ پر کوئی مہربانی کی؟ نہیں نا، پیسے میں نے دیے، میرے ہی پیسے تھے، اور 50 میں سے میں نے 5 ہی مانگے ہیں. اچھا میں اس 5,000 پہ اس کو شاباش بھی دوں، تحفہ بھی دوں، خوش بھی ہو جاؤں، تو لوگ کہیں گے کمال ہے یار، اپنی پیسے توڑے سے لے کر پھر کس بات کی خوشی ہے، پھر کس بات کا انعام ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی کمال نہیں ہے اس بندے کا جس کے پاس ہم پیسے رکھوا کے ہمارے ہی پیسے اس میں سے بھی تھوڑے لے لیں. میرے رب کی شان دیکھیں کہ مال کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اچھا اللہ اپنے مال میں سے فرماتے میری راہ میں خرچ کر لو. اچھا ہم خرچ کر بھی لے تو کمال کیا کیا، دیا اسی نے تھا. بلکہ مزے کی بات بتائیں کہ صرف مال نہیں دیتا، مال تو بہت سو کو دیا ہے، پھر اللہ خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. دنیا میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہے، توفیق نہیں دی ہے، اربوں پتی ہیں، زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے. نفلی صدقات کی بات تو بعد میں آئے گی نا، جو فرض ہے جو ضروری ہے دینا وہ نہیں نکلتا کیونکہ توفیق نہیں ہے، دل نہیں چلتا. سبحان اللہ، مال بھی رب دے، توفیق بھی رب دے، اور بندہ کچھ خرچ کر لے تو انعام بھی ربی عطا فرماتا ہے، جنت کی نعمتیں بھی رب عطا فرماتا ہے. بلکہ ایک جگہ تو رب نے فرمایا قرآن میں ہی، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، قرض حسنا. بڑی عجیب بات ہے کہ یار رب کو قرض کون دے سکتا ہے؟ جب مال ہی رب نے دیا ہے تو اللہ کا مال ہے. اللہ فرماتا ہے کوئی جو میری راہ میں خرچ کرے، اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی اس پر، یہ لفظ قرض کیوں لایا گیا. تو اس کے پیچھے علماء نے جو ریزن بیان کیا کہ دنیا میں جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا تو واپسی کی امید نہیں ہوتی اور رکھنی بھی نہیں چاہیے. تحفے کا مطلب تو آپ نے دے دیا نا، گفٹ ہے. کچھ لوگ تو تحفہ دے کر بھی امید رکھ رہے ہوتے ہیں، آج میں نے دیا ہے دیکھو کل کیا دے گا. تحفہ بھی غرض کے ساتھ، تحفہ بھی کنڈیشن کے ساتھ. تحفہ کنڈیشن کے ساتھ نہیں ہوتا. گفٹ دیا تو دیا، اچھے دل سے دیا کرو. تو لیکن جب آپ قرض دیتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ واپس آنا، جبھی تو قرض ہے. آپ تو کنڈیشن بھی لگاتے ہیں، چیک بھی کرتے ہیں کس کو دے رہا ہوں، واپس دے گا نہیں دے گا. اللہ اکبر. فرمایا جو رب نے قرآن میں فرمایا نا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے اور اللہ اس کو پھر بڑھا کے لوٹائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا اللہ کی راہ میں یقین رکھے کہ جو میں دے رہا ہوں یہ مجھے ضرور واپس ملے گا، اور جتنا دیا اتنا نہیں ملے گا، اللہ اپنے کرم سے اس کو بڑھا کر واپس لوٹائے گا. اچھا دنیا میں دے دیا اللہ نے تو پھر ختم ہو گیا نا. مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو قرض دیا، اس نے ہمیں واپس دے دیا. اس پر بھی اللہ کی شان کریمی دیکھیں کہ دنیا میں خرچ کیا، اللہ دنیا میں بڑھا کے دیتا ہے. کسی کو 1 کا 10 دیتا ہے اور کسی کے اخلاص کے مطابق 1 کا 700 بھی عطا فرماتا ہے. تو پھر اس کے بعد تو ختم ہو گئی نا بات. نہیں، یہ تو دنیا میں دیا ہے، اللہ جنت کی نعمتیں اور عطا فرمائے گا. احادیث میں آتا ہے اور مضمون ملتا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو نا، اللہ تمہارے صدقے کو پالتا ہے. جس طرح تم اپنے بچڑے کو یا گائے کے بچے کی مثال دی گئی، جانور کو پالتے ہو کہ وہ چھوٹا ہوتا اور بڑا ہو جاتا ہے. فرمایا کوئی کھجور کا صدقہ دیتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن احد پہاڑ جتنا عطا فرمائے گا. یعنی ملٹی پلائی ادھر بھی ہو رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ کتنا کمال کی اللہ کا احسان ہے. تو فرمایا کہ جو اللہ نے مال عطا کیا ہے اسی میں سے تم خرچ کرو. پھر کیا فرمایا؟ قیامت کا دن بڑی ہیبت والا ہے. اس دن مال کسی کو بھی فائدہ نہ دے گا اور دنیاوی دوستیاں بھی بیکار ہوں گی، بلکہ باپ بیٹے بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے. نیز کافروں کو کسی کی سفارش کام نہ دے گی اور نہ دنیاوی انداز میں کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا. صرف اذن الہی سے اللہ نے جس کو اجازت دی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اہل ایمان کی شفاعت کر سکیں گے. اور مال کا فائدہ بھی آخرت میں اسی صورت میں ہوگا جب دنیا میں اسے نیک کاموں میں خرچ کیا ہو. اور دوستیاں بھی نیک لوگوں کے ساتھ جو دوستیاں ہوں گی وہ کام آئیں گی. اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو برے لوگوں سے دوستی لگاتے ہیں نا، یہ میرے نوجوان مجھے سن رہے ہیں، آج نوجوان کو سمجھاؤ یار برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، شرابیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، جواریوں کے ساتھ نہ بیٹھو، بے حیا لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ کرو. تو جواب کیا دیتے؟ میں نہیں شراب پیتا،
میں جوا کہاں کھیلتا ہوں, میں برے کام نہیں کرتا, بس بیٹھتا ہوں, کمپنی دیتا ہوں, دوست کرتے ہیں. دو باتیں یاد رکھیے گا. یہ جتنے نوجوان یہ جواب دیتے ہیں نا کہ میں بڑا پکا ہوں, میں برے کام نہیں کرتا, دوست کرتے ہیں, آپ تیار ہو جائیے کہ کچھ دنوں میں آپ بھی یہ برا کام کریں گے. کوئی نہیں بچتا. چلیں اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی, یہ نوجوانوں کو نہیں آتی سمجھ, عموماً بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ابو پتہ نہیں کیوں روک رہے ہیں, یہ مولانا صاحب کیوں منع کرتے ہیں برے دوستوں میں بیٹھنے کا, میں تو بڑا پکا ہوں. اچھا اسی طرح اب ذرا نوجوانوں سے بات کر لوں یا بڑی عمر کے لوگوں سے بات کر لوں, وہ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں, جن کا ایمان درست نہیں ہے, جن کا عقیدہ درست نہیں ہے اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں. انہیں کہو یار آپ کے دوستوں میں یہ کیوں ہیں, تو کہتے میں بڑا پکا ہوں, میں ان کے عقیدے کی طرف نہیں جاتا ہوں, میں تو جناب اپنی بات کرتا ہوں لیکن بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ. اب یہ دو قسم کے لوگوں کو جواب قرآن دے رہا ہے. ٹھیک ہے, پہلے میں نے آیت پڑھی, اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں, پھر بات آگے کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے, الا المتقین. متقی لوگوں کی دوستی ہوگی, وہ قیامت میں بھی کام آئیں گے. باقی سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. ایک بات تو یہ سمجھ لو, ایسے دوست کا کیا فائدہ جو قیامت کے دن کام ہی نہ آئے بلکہ میرے لیے مار پڑنے کا سبب بن جائے. اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف. جو لوگ کہتے ہیں میں بڑا پکا ہوں, میں نہیں جاؤں گا اس کی طرف. چلیں اب ایک چھوٹا سا میں سروے آپ سب کے ساتھ کر لیتا ہوں. کسی بھی چور, کسی بھی ڈاکو, کسی بھی جواری, کسی بھی شرابی, کسی بھی ہیروئنچی, غلط کام کرنے والے سے کبھی بھی زندگی میں ملاقات ہو جائے, اس کو صرف ایک سوال کیجئے گا, جواب آپ خود ہی دے دیں گے ابھی مجھے, ٹھیک ہے, لیکن چلے آپ سوال کیجئے گا, آپ کو یہ عادت کہاں سے ملی؟ بتائیے سارے لوگ کیا جواب دیں گے؟ جواب آپ کو پتا ہے کہ کہاں سے ملی؟ کوئی ایک نہیں کہے گا جناب کہ یہ جو شراب کی عادت پڑی ہے نا یہ ابو نے مجھے لگائی ہے, یا امی نے برتھ ڈے والے دن مجھے یہ پسٹل لا کے دی تھی کہ اب بیٹا آج تیری برتھ ڈے ہے, یہ پسٹل لے اور آج سے چوری شروع کر دے. آپ کو یہ سارے لوگ جواب یہی دیں گے, یار بیٹھتا تھا, دوست پیتے تھے, دوست غلط کام کرتے تھے, دوست جوا کھیلتے تھے, کہا یار تھوڑے ہی پیسے لگا لو, بڑا مزہ آتا ہے, ہم تو روز جیتتے, تم بھی جیت جاؤ گے. اور جناب مجھے جوئے کی لت پڑ گئی اور آج سب کچھ بک گیا. آج میں اتنی شراب پیتا ہوں, پہلے ایک بھی نہیں پیتا تھا, آج جو میں یہ چرس اور ہیروئن پی رہا ہوں, میں تو صرف سگریٹ پیتا تھا. ایک بار دوست نے کہا ذرا تھوڑا سا کش تو لگا لو, اور آہستہ آہستہ مجھے یہ عادت پڑ گئی. ایک بندہ آپ دنیا میں نہیں دکھا سکتے کہ جس کو بری عادت لگی ہو اور وہ دوستوں کی وجہ سے نہ لگی ہو. تو واٹ از دا ریزلٹ؟ سیدھا سیدھا فارمولا ہے نا کہ برا دوست ہی دوست کو خراب کرتا ہے. اور سبحان اللہ, اب ذرا تھوڑا سا ایک اور سروے کر لیتے ہیں, آپ ہی کا سروے کر لیتے ہیں. اس میں 100% جواب نہیں آئے گا, اس پہ 70-80% جواب آئے, کیونکہ اس پہ ماشاءاللہ ماں باپ کا کردار بھی ہوتا ہے. لیکن 70-80% آپ میں سے اگر میں کسی سے پوچھوں یار آپ کی نماز کی عادت کیسے بن گئی, آپ کی ماشاءاللہ تلاوت کی عادت کیسے بن گئی, آپ نے چہرے پہ سنت کیسے سجا لی ہے, آپ اچھی محفلوں میں کیوں جانے لگ گئے ہیں, آپ کے اندر یہ خوبصورت عادت کہاں ہے, تو آپ میں سے 70% لوگ جواب کیا دیں گے, یار ایک اچھا دوست مل گیا تھا, ایک اچھا رہنما مل گیا تھا جس نے بڑے پیار سے مجھے دعوت دی تھی, یا کسی عالم دین سے ملاقات ہو گئی تھی, ایک اچھی صحبت ملی تھی جس نے مجھے یہ عادت ڈال دی. تو سبحان اللہ, فارمولہ آپ کے سامنے ہے کہ صحبت صالح ترا صالح تنن. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, اور برے کی صحبت طالح ترا طالح کنن, تجھے برے کی صحبت برا بنا دے گی. یہ مانتے نہیں ہیں لوگ, نہ نوجوان آج کا مان رہا ہے نہ بچے مان رہے ہیں, کہتے نہیں ہم بڑے پکے ہیں. آپ کو امپیکٹ ضرور آئے گا. یہ جو محاورہ ہے نا, یہ محاورہ صرف محاورہ نہیں, حقیقت ہے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑے گا, یہ دنیا کا دستور ہے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے چلے میں آپ کو ایک اور لاجیکلی ایگزامپل سے, ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے. اس وقت آپ سارے وضو کر کے تیار ہو کر ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, سر پہ ٹوپی لگائی ہوئی ہے. اس وقت آپ میں سے کسی کا حرام کام کرنے کو جی چاہ رہا ہے, کوئی بری بات سوچنے کو جی چاہ رہا ہے, کوئی بے حیائی کی بات دماغ میں آ رہی ہے؟ کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی؟ کیونکہ آپ اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں, آپ اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھے. انوائرمنٹ اثر ڈالتا ہے, صحبت اثر ڈالتی ہے. اس وقت اللہ رسول کی بات سننے کو جی چاہ رہا ہے, یہی سے اٹھ کر کسی ڈانس کلب میں چلے جائیں,
किसी म्यूजिकल प्रोग्राम में चले जाएं, बेहयाई के प्रोग्राम में जाए, थोड़ी देर तक तो बंदा स्टिक रहेगा, थोड़ी देर बाद उसका दिमाग भी उल्टा सोचना शुरू कर देगा। क्यों? सोहबत असर डालती है, माहौल इंपैक्ट डालता है। अगर बचना है ना तो हमें अच्छे माहौल में ही रहना होगा, हमें अच्छे दोस्तों में रहना होगा, वरना मैं कहूं मैं बड़ा पक्का हूं, अरे बड़े बड़े औलिया कहलाने वालों को शैतान ने पलटा दिया, मैं और आप क्या हैं? तो अपने ऊपर इतना गुरूर, इतना जिसको कहते हैं ना यकीन नहीं होना चाहिए। हमें डरते रहना चाहिए। कुरान कह रहा है ना, तो बुरी दोस्तियों से बचिए, खुदारा बचिए, ये ईमान ले सकती हैं। वो कहते हैं ना, बुरा यार मार से ज्यादा खतरनाक है। मार फारसी में कहते सांप को, यार वो वाला जो बुरा है वो सांप से ज्यादा खतरनाक है। सांप जान लेता है, बुरा दोस्त ईमान ले लेता है। लेकिन हमें फिक्र ही नहीं है, कोई बात नहीं यार, गैर मुस्लिम है तो क्या हुआ, हम तो जाते, मादअल्लाह मुसलमान कहलाने वाले उनके त्योहारों में जाते हैं, उनके त्योहारों में मिठाइयां जा रही हैं, उनके घरों से मिठाइयां आ रही हैं। क्या जवाब दोगे अल्लाह रसूल को? उससे दोस्ती लगाइए जिसका सहाबा इकराम के बारे में अकीदा ही दुरुस्त नहीं है और हम उसके साथ खाते पीते हैं। क्या जवाब देंगे हम सहाबा इकराम को, नबी पाक को क्या जवाब देंगे? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अस्सहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। फबी अय्यिहिम इक्तदईतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसकी भी पैरवी करोगे तुम कामयाब हो जाओगे। और उन सहाबा को बुरा भला कहने वाला मेरा दोस्त हो सकता है? कैसे हो सकता है? सोचिए ना। अच्छा, फिर ऐसे दोस्त लगाए होंगे जो अहले बैत को बुरा भला कह रहे हैं, माज़अल्लाह। कभी सोचा आपने कि सरकार की आल के बारे में बुरी बात करने वाले के साथ मैं कैसे बैठ सकता हूं? मगर नहीं, कोई बात नहीं यार, मेरा दोस्त है, उसका अकीदा है। यार आपके वालिद को कोई गाली दे, आपकी वालदा कोई बुरा भला बोले, आप उसके साथ बैठेंगे? आप क्या मैं उसकी जान ले लूंगा, उसका गला पकड़ लूंगा? अच्छा, तुम्हारी माँ को बुरा भला कहे तुम नहीं बैठोगे, मोमिनों की माँ के बारे में, हम हमारी उम्महातुल मोमिनीन के बारे में कोई बुरा कहे, हमारा दोस्त बन जाता है। सोचिए हम क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं? हमारा कोई मयार नहीं है। हम मुसलमान पहले हैं, हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम से बरोज़े क़यामत शफाअत लेनी है। हम कैसे उनको दोस्त बना सकते हैं? तो खुदारा समझिए, अल्लाह के वली, सुभान अल्लाह, औलिया किराम के बारे में बुरी बातें करने वाला मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? औलिया किराम, अच्छा वली कहते किसको है? दोस्त को। किसका वली है? अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह के दोस्त को बुरा कहे तो अल्लाह मुझसे राजी होगा? मेरा बहुत छोटा सा इल्म है प्यारे इस्लामी भाइयों, लेकिन मैंने अब तक जो पढ़ा है, दो ही मकामात कुरान मजीद में मिलते हैं या अहदीस में सुनने को मिलता है कि ये दो काम ऐसे हैं कि कोई कर ले तो वो ऐसा है जिससे अल्लाह ऐलान जंग फरमाता है। रब से जंग करना है, ये दो काम ऐसे हैं। मुझे बताओ, अल्लाह से जंग करके कोई जीतेगा? बर्बादी होना है ना। तो इन दो कामों से तो मुझे मीलों कोसों दूर रहना है। वो दो काम कौन से हैं? फरमाया, एक सूद का काम करने वाला और एक अल्लाह के वली से दुश्मनी करने वाला। अल्लाह फरमाते मेरा उससे ऐलान जंग है। औलिया इकराम के इस बारे में बकवास हो रही है और मैं कहता हूं मेरा दोस्त है यार, कोई बात नहीं, इसका मसला है, मैं तो खाना खाता हूं उसके साथ। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है कयामत के दिन मुत्तकियों के अलावा गहरे दोस्त भी दुश्मन हो जाएंगे। तो हमारा कोई पैरामीटर होना चाहिए। आजकल तो डिजिटल फ्रेंड बनते हैं ना, इधर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई इधर एक्सेप्ट, इधर फ्रेंड रिक्वेस्ट इधर एक्सेप्ट। कौन है, क्या है? रिवायतों में आता है दोस्त दोस्त के दीन पर होता है। दोस्त बनाने का कोई मयार बनाओ है कि पहले वो दोस्त अल्लाह का दोस्त है कि नहीं, रसूल पाक सहाबा अहले बैत का दोस्त है कि नहीं, उसके अकीदे, फिर उसके बाद उसकी आमाल कैसे हैं। बुरे दोस्तों के साथ रहकर आप अच्छे नहीं हो सकते। काश ये कुरान का पैगाम आज हम समझ जाए कि हमें दोस्त किसे बनाना है। अच्छा, फिर सुभान अल्लाह, आगे कुरान कहता है कि फिर अपने अल्लाह ने जो माल दिया है ना, उसको खर्च करके उस दिन से पहले खर्च कर लो जिस दिन फिर कोई कारोबार नहीं होगा, जिस दिन पैसा काम नहीं आएगा। एक और जगह रब कुरान में फरमाता है, वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ वअकुम मिनस सालिहीन। तर्जुमा, और हमने तुम्हें जो रिस्क दिया उससे उस वक्त से पहले पहले हमारी राह में खर्च कर लो
کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہوتا. مرنے کے بعد بندہ کہے گا اے اللہ دوبارہ بھیج دے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں اتنا جلدی مر جاؤں گا, میں اب روزہ بھی رکھوں گا, میں صدقہ بھی دوں گا, میں نمازیں بھی پڑھوں گا, اے اللہ ایک موقع دے دے. اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا. اعلیٰ حضرت لکھتے نا اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے, اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے. ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے اور شام آ گئی سر پر, کہاں سویا مسافر ہائے کتنا لا ابالی ہے. اندھیرا گھر اکیلی جان دل دم گھٹتا دل اکتا تھا, خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. زمین تپتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ گھائل پاؤں, مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ حوالی ہے. نہ چونکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی, ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے. ہم سب دنیا میں جانے کے لیے آئے ہیں. میں 2 دن پرانی بات آپ کو بتاتا ہوں. میں نیو کراچی میں گیا, میرا بیان تھا وہاں پر. بیان کے بعد مجھے لوگوں نے کہا کہ اس بیان کے پاس ہی ایک گھر ہے اور وہاں بڑی جوان موت ہوئی ہے, والد صاحب کو صبر ہی نہیں آ رہا ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے چلیں دعا کر دیں گے ان کو کچھ تسلی ہو جائے. یقین کریں اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس نوجوان کا چہرہ میری آنکھوں میں گھوم رہا ہے. پتہ ہے اس کی عمر کتنی تھی؟ وہ 20 سال کا بھی نہیں ہوا تھا, 19 سال اور چند مہینے کا وہ نوجوان تھا جس کا انتقال ہوا. اس کے والد بھی موجود تھے, اس کے دادا بھی موجود تھے. میں اس گھر میں ملنے گیا. آپ یقین کریں جو ان کی کیفیت تھی, پتہ وہ کیا کہتے تھے؟ میں نے کہا کیسے انتقال ہوا؟ وہ کہتے یہ نوجوان صرف 2 دن پہلے بیمار ہوا, بخار ہوا. ہم نے کہا نارمل سی بات ہے, گھر میں دوائی دے دیتے ہیں ہم بخار میں. اگلا دن اس کا چہرہ پیلا پڑنا شروع ہو گیا. ہم سمجھے پیلیا ہو گیا ہے. علاقے کے ڈاکٹر کو دکھانے گئے کہ جناب کوئی تھوڑی سی دوائی دے دیں, جوائنٹس لگ رہا ہے. شام تک اس کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ ہم پھر کسی بڑے ہاسپٹل میں لے گئے. ہاسپٹل والوں نے کہا طبیعت سیریس ہے. راتوں رات اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا اور اگلے دن اس کا وصال ہو گیا. ہم نے جتنے ٹیسٹ کروائے, وہ کہتے جو ٹیسٹ کی رپورٹیں تھی نا وہ بھی نہیں آ پائیں. بندے کے انتقال کے 3 دن بعد ٹیسٹ کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ بلڈ میں یہ پرابلم ہے وہ, یعنی اتنا بھی ٹائم نہیں ملا ہمیں کہ ہم اس کی ڈائگنوز کر سکتے کہ اس کو پرابلم کیا تھا. بڑا پیسے والے تھے, بڑا گھر تھا, سب کچھ تھا, مگر وہ 20 سال کا نوجوان اب اپنی قبر میں اکیلا ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ میں نے بھی جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے. کس بات کا انتظار ہے یار؟ ہمیں کیوں لگ رہا ہے کہ ابھی بہت باقی ہے, ابھی تو بڑی لائف پڑی ہے, ابھی تو بڑھاپا آئے گا, پھر جناب اللہ بھی کر لوں گا, پھر توبہ بھی کر لوں گا, پھر حرام بھی چھوڑ دوں گا, پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر لوں گا. دادا موجود ہے, پوتا قبر میں ہے. وہ ایک قبرستان میں تختی لگی ہوئی تھی نا ایک قبر کے اوپر, میں بڑا اہم تھا یہی میرا وہم تھا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. تاریخ پیدائش بھی لکھی ہوتی ہے اور تاریخ وصال بھی. کیلکولیٹ کیا کریں گے یار, یہ 70 سال کے بعد قبر میں گئے, پھر آپ کو کوئی قبر ملے گی جو 40 سال کا قبر میں گیا ہوگا, آپ کو ایسی بھی قبر ملے گی جو 15 سال میں قبر میں گیا ہوگا. بلکہ قبرستان میں چھوٹی چھوٹی قبریں بھی ہوتی ہیں, بچے بھی قبر میں گئے. اٹ مینز ہم میں سے ہر کوئی ایک سیکوینس سے آیا ضرور ہے. میرے دادا پہلے آئے, آپ کے بھی پہلے دادا آئے, پھر والد آئے, پھر آپ آئے, پھر آپ کے بچے, پھر ان کے بچے. یہ ایک سیکوینس ہے, ایک ترتیب ہے. آنے کی ترتیب ہے, جانے کی ترتیب نہیں ہے. پہلے کوئی بھی جا سکتا ہے, تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بندہ مرنے کے بعد کہے گا یا اللہ مجھے مہلت کیوں نہ دی, میں نیک کام کرتا, میں تیری راہ میں خرچ کرتا. موت مہلت دے کر نہیں آتی ہے. مجھے اور آپ کو کوئی میسج نہیں آئے گا. آج کل میسج آتا ہے نا موبائل کمپنی کا کہ جناب 90% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے, پلیز اب 10% رہ گیا ہے, اب جلدی سے پیسے ڈلوائیں ورنہ موبائل بند ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں یار اپنے اسٹاف کو یا پیسے بھجواؤ, موبائل بند ہونے والا ہے. زندگی میں مجھے اور آپ کو کوئی میسج نہیں آئے گا کہ یور 10% لائف ریمیننگ, پلیز میک ریپینٹنس, توبہ کر لیں, 10% رہ گئی ہے, 2 دن رہ گئے, اب سجدہ کر لیں, اب اللہ کو راضی کر لیں, اب چھوڑ دیں حرام کو. نہیں, صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے, شام جنازہ گھر پہ آتا ہے. پلیز قرآن کے اس پیغام کو آج لے کر جائیں. اللہ نے مال دیا ہے, زندگی میں خرچ کر لو, اچھی جگہ خرچ کرو,
غریبوں کی مدد کریں, صدقہ جاریہ والے کام کریں, زکات اس کی پوری دیں, اور صرف زکات کیوں اور خرچ کر لو. اچھا یہ مال جانا کدھر ہے؟ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جانا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ کوئی ایسا بندہ دیکھا آپ نے کبھی کہ جو بندہ کہے یار آج بڑا موڈ آف ہے؟ ہم کہیں کیوں موڈ آف ہے؟ کہ یار یہ جیب میں پیسے تھے نا, یہ آتے آتے بینک میں ڈلوا کے آیا ہوں. تو ہم کہیں گے تھوڑے ہی پیسے تھے, آپ کے ہی جیب میں تھے, آپ کے ہی اکاؤنٹ میں چلے گئے, ٹینشن کس بات کی ہے؟ ایسا ہی ہے نا, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار کیش پڑا ہے ذرا اکاؤنٹ میں ڈلوا دوں. کاش میرا اور آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ جو میرے پاس پیسے ہیں میں جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں یہ میرے ہی جنت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں, تو پھر کبھی ٹینشن نہیں ہوگی, خوشی ہوگی کہ یار اچھا جمع کروا دو. یہی تو قرآن نے کہا کہ اپنی لائف میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ اکبر. قیامت کے بارے میں ایک اور آیت سنیے, کاش ہم یہ میسجز لے کے جائیں. قرآن میرا فرماتا ہے, قرآن کہتا ہے اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے. ان میں سے ہر شخص کو اس دن کی ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. کوئی کسی کے کہاں, آج ماں کتنی تکلیف میں آ جاتی ہے کہ بیٹے کو تکلیف ہو, ماں بیمار ہو جاتی ہے, اتنا پیار کرتی ہے ماں. کچھ لوگ اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہیں, کرنا چاہیے, دوستوں سے پیار کرتے ہیں, بچوں سے پیار کرتے ہیں, ساری زندگی بچوں کے لیے کام کرتے ہیں. مگر قیامت کے دن قرآن کہتا ہے نہ ماں کام آئے گی, نہ بیٹا کام آئے گا, نہ رشتہ دار, بھائی بھائی کو بھول جائے گا. نفسا نفسی کا دن ہوگا, میں ہوں گا, میرے اعمال ہوں گے. کاش یہ بات آج ہم سمجھ کے جائیں, قرآن کے اس پیغام کو لے کے جائیں. ایک اور آخری آیت سن لیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ بھی وہ آیت ہے اے ایمان والو کہہ کر, یعنی ایک اور آیت آج ہم کور کر رہے ہیں جس میں رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے, اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے. کل کے لیے آگے بھیجنے کی قرآن ہمیں ترغیب دے رہا ہے. ہم پیچھے چھوڑ کر کیا جائیں گے اس کی فکر میں. لک ایٹ دی ڈائریکشنز. ہم میں سے اکثر لوگوں کی فکر یہ کہ میں پیچھے بچوں کے لیے, فیملی کے لیے کتنا جمع کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے ہر آدمی سوچے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. ہم پیچھے کی سوچ رہے ہیں, قرآن ہمیں آگے کی سوچ دلا رہا ہے. آپ کو پتا ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے رشتہ دار کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے, فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں, میت نے آگے کیا بھیجا ہے. کاش یہ فلسفہ سمجھ آ جائے کہ آگے کیا بھیجنا ہے. آگے سجدے کام آئیں گے, نمازیں پڑھیے, یہ آگے بھیجنے والا کام. 5 وقت کی نماز یہ آپ کے اگلے اکاؤنٹ کو بیٹر کرے گی. آگے تلاوت قرآن کام آئے گی, ذکر و اذکار کام آئیں گے, لوگوں سے اچھا برتاؤ کام آئے گا, مسلمانوں کی خیر خواہی کام آئے گی, غریبوں کی مدد کام آئے گی, صدقہ جاریہ والے کام آئیں گے, رشتہ داروں سے حسن سلوک کام آئے گا, ماں باپ کی خدمت کام آئے گی. جو دھوکہ دے کر, لوٹ کر, ظلم کر کے سب کچھ زندگی گزار رہے ہیں, آپ اگلا گھڑا تیار کر رہے ہیں, اور آگے کب جانا ہے کسی کو نہیں پتا. ہم میں سے کوئی آج بھی دنیا سے جا سکتا ہے, ہم کیوں نہیں سوچتے. کاش قرآن پاک کا یہ پیغام ہم سمجھ کے جائیں. جو آج آیت ہوئی ہے میں اس کا ترجمہ پھر بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی, اور نہ کافروں کے لیے دوستی, اور نہ شفاعت ہوگی, اور کافر ہی ظالم ہیں. تو کاش یہ 2 پیغام اس آیت سے ہم لے جائیں کہ مرنے سے پہلے, ہمیں نہیں پتا کب مریں گے, آج دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کچھ ایسا سامان کر لیں, کچھ ایسا خرچ کر جائیں جو ہمارے لیے خزانہ آخرت کے لیے جمع ہو جائے, اور اچھوں سے دوستی کریں. ہم رسولوں پر ایمان لائے ہیں, ہم نے رسولوں کو بھی نہیں دیکھا, ہم نے قرآن پاک نازل ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا, ہم نے یہ بھی مان لیا یہ قرآن آسمانی کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے. قیامت دیکھی نہیں اس پر ایمان ہے, دوزخ دیکھی نہیں, جنت دیکھی نہیں, اتنی ساری غیب کی چیزوں پر ایمان ہے. اور انسٹنٹلی فوری طور پر جو رزلٹ آتا ہے وہ فوراً کرتے ہیں. جو نبی پاک کے سچے وعدے ہیں اس پر بعض اوقات عمل نہیں کرتے. ڈاکٹر کہتے کہ جناب اب تم نے چکناٹ کھانی ہے یا اب تم نے کوئی میٹھی چیز کھانی ہے تو تمہارے ہارٹ کو پرابلم ہو جائے گا, نظر اندر نہیں آ رہا ہمیں, چونکہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو مان جاتے ہیں. حالانکہ میٹھا کھانا حلال, چکنائی والی چیز کھانا حلال, جائز اگر ہے تو حلال ہے. ہم حلال کھانوں سے رک جاتے ہیں اس لیے کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے, اور حرام چیزوں سے نہیں رکتے حالانکہ نبی پاک فرما رہے ہیں. سوچ کا ڈفرنس دیکھیں.
ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ایمان پر اٹیک نہ ہو جائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ تھوڑی سی محنت کرتا ہوں تو پیسے مل جاتے ہیں، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تھوڑی سی محنت کروں تو جنت مل سکتی ہے۔ یہ کسی کو درود پاک کوئی دیکھ لینا، جتنے درود پڑھے اتنی رحمتیں ہیں، کتنا پڑھنا چاہیے تھا؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ،